بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ مقدمے میں چند باتیں تو ہو گئی تھی جو کہ متعلق بالمصنف تھی۔ آج کے درس میں ما یتعلق بالمصنف کتاب کے حوالے سے جو ضروری ابحاث ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم الکتاب، اور وہ آپ کے سامنے ہے سنن ابی داؤد۔ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ابواب فقیہ کی طرز پر ترتیب قائم کی گئی ہو۔ مثلا پہلے کتاب الطہارت ہو، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اس طرح سے۔ اور جامع وہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے جس میں 8 قسم کے مضامین کو بیان کیا گیا ہو۔ وہ آپ نے پڑھ لیے ہیں: عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، سیر، مناقب، آداب، فتن۔ یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ اس کے اندر بیان ہوتی۔ تو چونکہ اس کے اندر تو 8 چیزیں نہیں ہیں، رقاق نہیں ہے، اس کے علاوہ کتاب المغازی نہیں ہے، کتاب التفسیر نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، تو اس لیے یہ سنن ہے، جامع نہیں۔ ترمذی شریف جو ہے وہ سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے، چونکہ اس کے اندر ابواب فقیہ کی طرز بھی ہے اور پھر یہ سارے جو مضامین ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے، سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ باقی سنن جامع کے علاوہ بھی کتب احادیث کی اقسام ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ مستدرک ہے، مستخرج ہے، اور معانی الآثار ہے، علل ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں۔ تو ابی داؤد کا مطلب یہی ہے کہ یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، مرتب فرمایا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کتاب کا نام۔ وجہ تالیف، مصنف نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ ایک وجہ تو خود امام نے بیان فرمائی ہے اس خط کے اندر جو انہوں نے اہل مکہ کے نام لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے، اور وہ یہی تھی کہ میں اس کے اندر حضرت امام ثوری، امام شافعی، امام مالک کے جو مستدلات ہیں ان کو بیان کروں گا۔ تو گویا کہ جب فقہا کے اوپر طعن اور حاسدین کا حسد شروع ہوا کہ فقہا میں روایات کی قلت یا عدم فہمی تھی یا اس کا شبہ پیدا ہوا، تو مصنف نے پھر یہ کام کیا کہ روایات کو انہوں نے پھر اکٹھا کیا اور مستدلات انہوں نے فقہا کے اس کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیے۔ امام ابن قیم نے رحمہ اللہ نے بھی اس کی وجہ بیان کی ہے۔
کہ امام ابو داؤد نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہی وجہ تھی کہ امام غزالی اور ابن العربی جیسے لوگ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک مجتہد ہے تو اس کے پاس اگر یہی کتاب موجود ہو ابو داؤد شریف تو یہ اس کے لیے مقصد کے اندر کفایت کرے گا۔ اور ابن العربی نے کہا لم یحتج الی غیرہما، کہ اگر کسی بندے کے پاس قرآن اور سنن ابی داؤد ہو تو اس کو تیسری چیز کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وجہ تالیف گویا کہ مستدلات فقہا کا بیان کر کے حاسدین کے حسد اور طاعنین کا جو طعن ہے اس کو کیا کرنا ہے، دور کرنا تھا۔ تو یہ گویا کہ وجہ تالیف ہوگی۔ زمانہ تالیف، مصنف نے کب یہ کتاب لکھی ہے؟ تو مورخین کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی واضح تو نہیں ہو سکا، لیکن اتنی بات معروف ہے کہ امام نے یہ کتاب لکھ کر اپنے شیخ احمد کے سامنے اس کو پیش کیا تھا، اور امام احمد کی جو وفات ہے وہ 241 ہجری کی ہے۔ تو گویا کہ 241 ہجری سے پہلے پہلے یہ کتاب کیا ہو چکی تھی، تصنیف ہو چکی تھی۔ تو اس کا زمانہ تالیف گویا کہ 241 سے پہلے پہلے گیا، اور مصنف کا جو سن وفات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 275 ہجری ہے۔ تو 241 سے پہلے پہلے اپنی وفات سے تقریباً 10 20 30 اور 35 سال پہلے انہوں نے اس کو کیا کیا تھا، لکھ دیا تھا۔ مرتبہ ابو داؤد شریف، اس کا کیا مرتبہ ہے کتابوں کے اندر؟ تو ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتبہ تعلیمی، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتبہ باعتبار صحت اور قوت۔ سمجھ آ رہی؟ تو تعلیمی مرتبہ یعنی اس کو کب پڑھنا چاہیے، ایک یہ چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ مشکوٰۃ شریف کے بعد سب سے پہلے ترمذی، تاکہ مذاہب فقہا کے ذہن میں آ جائے اور ان کے کچھ نہ کچھ مستدلات، اور اس کے بعد درجہ ابو داؤد شریف کا پڑھنے میں، کیونکہ اب جب مذاہب کا پتہ چل گیا تو اب دلائل کا علم تفصیلی ہونا چاہیے پتہ، تو وہ ابو داؤد شریف سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد درجہ ہے تعلیمی بخاری شریف کا، تاکہ کیفیت استخراج اور استدلال وہ واضح ہو جائے، اور وہ پتہ چلتا ہے کس سے، بخاری شریف سے، کہ امام بخاری بعض اوقات ابواب کا تکرار اور پھر احادیث کا تکرار کثرت سے کرتے ہیں کہ بھئی اس حدیث سے کئی مسائل اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مرتبہ ہے مسلم شریف کا، کہ اب مزید دلائل کی مضبوطی اور استحکام وہ چاہیے، تو وہ مسلم شریف سے ہے کہ ایک ہی موضوع پر کئی حدیثیں اور سندیں امام مسلم ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے نسائی شریف کا، کہ جو علل اگر ہیں مخفی حدیث کے اندر
جن کا پتہ عارف کو نہیں ہو سکتا، تو امام نسائی ان علل کے اوپر وضاحت کرتے ہیں، قال ابو عبد الرحمن۔ اور آخری جو درجہ ہے وہ ہے ابن ماجہ کا، چونکہ لا تتبین الزد لا يتبین الا الازداد لا تتبین الا بضدها، کہ صحیح کے مقابل جو ضعیف یا موضوع یا منکر روایات ہے وہ کون کون سی ہیں، تو وہ ابن ماجہ سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ابن ماجہ میں 1000 کے قریب جو روایات ہیں وہ مطعون ہیں، مجروح ہیں، اور تقریباً 32 یا 50 کے قریب ایسی روایات ہیں جو ساقط الاعتبار ہیں۔ بہرحال یہ تو کیا تھا صحاح ستہ کے درمیان، اور خود ابو داؤد شریف کا جو مرتبہ تعلیمی تھا کہ اس کو کب پڑھنا چاہیے اس کا بیان تھا، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ ایک ہی استاد سے کتابوں کو پڑھا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جو تھے وہ خود ساری کتابیں پڑھایا کرتے تھے، سمجھ آ رہی۔ مولانا یار بادشاہ صاحب جو تھے پنجپیر کے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اکثر کتابیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ تو آج کل چونکہ یہ طرز نہیں ہے تو اس لیے ساری کتابیں ساتھ ساتھ ہی چلتی۔ مرتبہ قوت کے لحاظ سے ابو داؤد شریف کا جو مقام ہے تو اس سے پہلے طبقات کتب حدیث کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اجالہ نافع میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور ایسے ہی ما یجب حفظہ للناظر، شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک رسالہ ہے اصول حدیث کے حوالے سے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کی کیا فرمائی ہے، وضاحت کی ہے کہ طبقات کتب حدیث جو ہیں وہ کل 5 ہیں۔ طبقہ اولا جس کی تمام روایات صحیح ہونے کے قریب ہیں، جیسے کہ بخاری، مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن عوانہ، تو صحیح کے نام کے ساتھ جو کتابیں ہیں تو یہ طبقہ اولا کی ہیں، اور اس کے اندر موطا امام مالک بھی داخل سر فہرست ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کتب حدیث میں جس کی ساری روایات قابل للاستدلال ہیں، صالح للحجت ہے، گو ضعیف بھی ہیں لیکن ضعیف ایسی ہیں کہ جو حسن ہے یا حسن کے قریب ہے۔ اس کے اندر ابو داؤد شریف ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، مصنف عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، سمجھ آ رہی، موجم کیا کہتے اس کو، دوسرا درجہ جس کی ساری روایت صالح للحجت ہیں، جیسے کہ یہی ابو داؤد اور ترمذی، سمجھ آ رہی، نسائی، یہ کتابیں۔ تیسرا جو درجہ ہے کتب حدیث کا کہ جس کی روایات متفرق ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی، اس کے اندر باقی کتابیں ہیں، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، دارمی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ موجم کبیر، اوسط، یہ ساری روایتیں، یہ ساری کتابیں اس کے اندر داخل ہیں۔ کتنے طبقات ہو گئے ہیں؟ 3۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جس کی ساری روایات تقریباً ضعیف ہیں، تقریباً ضعیف ہے، سمجھ آ رہی، جس طرح کہ مسند فردوس دہلمی کی
حکیم ترمذی کی نوادر الاصول، اور ایسی تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی، سمجھ آ رہی، تو تاریخ الکبیر، یہ جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں یہ ان کی اکثر روایات کیا ہیں؟ ضعیف۔ اور پانچواں طبقہ کتب حدیث میں ان کتابوں کا جن کی ساری روایات موضوع ہیں، جیسا کہ امام ابن جوزی کی الموضوعات، شیخ طاہر پٹھنی کی تذکرۃ الموضوعات، امام سیوطی کی اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ تو یہ کتب حدیث کے طبقات ہیں، کل کتنے ہو گئے ہیں؟ 5۔ تو امام ابو داؤد شریف کتاب کا جو رتبہ ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے، کہ اس کی جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ صالح الحجت ہیں، قابل الاستدلال ہے، حسن یا حسن کے قریب ہے۔ طبقات کتب حدیث تو 5 ہیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے بعض جگہوں میں اس کو 4 بھی بنایا ہے، تو 4 بھی بن سکتے ہیں شہرت کے اعتبار سے، تو یہ 4 ہے، لیکن مطلق اگر دیکھے جائیں تو یہ کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اور پھر ایک اور فائدہ بھی سمجھے ذہن میں، کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے جو طبقات کتب حدیث ہیں اس کا اعتبار شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن الصلاح وہ فرماتے ہیں، یعنی ان حضرات کے ہاں گویا کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا یہ اس کی ترجیح کے لیے ایک اشارہ ہے، یعنی صحیحین کی حدیث کیا ہوگی؟ راجی ہوگی غیر صحیحین کی حدیث پر۔ اور ابن حمام وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، قوت یا صحت کا مدار کتب حدیث پہ نہیں ہے بلکہ اصول حدیث پر اور روات حدیث پر ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی بخاری یا مسلم حدیث کا ہونا یا ابو داؤد میں ہونا، تو ابو داؤد میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جو روایت اب یہ دوسرے درجے کی ہے، نہیں، اگر اس کی روات ٹھیک ہے، مضبوط ہے، تو وہ پہلے درجے کی روایت بھی ہو سکتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ایک اختلاف یا ایک قول چلتا ہے علماء کی زبان پر کہ یہ روایت صحیحین کی ہے، تو صحیحین کا مطلب قوی روایت ہے، کیونکہ یہ بخاری مسلم میں ہے، تو یہ ایک وجہ ترجیح ہے، لیکن یہ امر اتفاقی نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ صحیحین میں ہونا فی نفسی یہ ترجیح کے لیے کافی نہیں۔ بہرحال تو یہ طبقات کتب حدیث تھی، سمجھ آ رہی؟ مجملاً، اور اگر مفصلاً طبقات کتب حدیث کی طرف آئیں اور کتب حدیث اور خاص طور پہ ان کے اندر جو سیاہ ستہ ہے ان کے اندر اگر آئیں، یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ پہلے ابو داؤد شریف کا مرتبہ تھا کتب حدیث کے طبقات کے حوالے سے، اب سیاہ ستہ میں جو اس کا مرتبہ ہے ابو داؤد شریف کا، اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے کہ سیاہ ستہ میں سب سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ بخاری شریف کا، سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، سمجھ آ رہی؟ اللہ کی کتاب کے بعد جس کو زیادہ صحیح کہا جا سکتا ہے تو وہ بخاری شریف ہے، گو کہ اس پہ بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ نے تو کس کو اصح الکتب کہا ہے؟ موطا امام مالک کو،
اور بعض نے مسلم کو کہا ہے، تو یہ تو تعارض ہے۔ تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ مسلم کی اصحیت باعتبار نظم اور سوق اور جمع الروایات اس کے ہے، سمجھ آ رہی؟ سند اور متن کی قوت کے حوالے سے نہیں ہے، اس لحاظ سے بخاری شریف۔ اور رہ گیا موطا کا جو مسئلہ ہے، تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور امام شافعی متوفی ہیں سن 100 کیا کہتے اس کو 96 ہجری کے، اور امام بخاری جو ہے یہ متولد ہیں سن 206 ہجری کے، سمجھ آ رہے؟ تو گویا کہ امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ امام شافعی کے بعد، تو اس وقت بخاری شریف کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے موطا کو اصح الکتب کہا ہے، ورنہ فی نفسی اصح الکتب جو ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری کے بعد جو دوسرا درجہ ہے سہ ستہ کے اندر، سمجھ آ رہی؟ تو وہ ہے مسلم شریف کا، اس کا مسلم شریف کا۔ اور مسلم کے بعد جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو داؤد شریف کا۔ اور پھر ابو داؤد کے بعد جو درجہ ہے وہ کسی نے تو کہا ہے نسائی کا ہے، اور کسی نے کہا ترمذی کا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے تو کہا ہے کہ نسائی کا درجہ ابو داؤد سے بھی مقدم ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ امام نسائی نے جب کتاب لکھی سنن نسائی، تو امیر مصر نے ان سے پوچھا کہ اس کی ساری روایات صحیح ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو سنن صغریٰ، جو ہمارے پاس ہے، دو امام نسائی کی کتابیں، سنن نسائی صغریٰ اور کبریٰ، سمجھ آ رہی؟ تو سنن کبریٰ کو مجتبی یا مجتنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں جب انہوں نے سنن صغریٰ لکھی تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا فما ذکرتہ فہو صحیح، جو چیزیں میں نے اس میں ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اور امام ابو داؤد نے جب بیان کیا اپنی کتاب کے بارے میں تو انہوں نے کہا وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح، جس کے بارے میں میں کوئی تان نہ کروں تو سمجھو وہ صالح ہے۔ تو صحیح ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صالح ہونے کا استعمال کیا۔ تو لہٰذا مسلم کے بعد درجہ آ گیا نسائی کا، نسائی کے بعد درجہ آ گیا ابو داؤد کا، ابو داؤد کے بعد درجہ آ گیا ترمذی کا، اور پھر کس کا آ گیا؟ ابن ماجہ کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ مراتب تھے سیاہ ستہ کے، اور پھر ان کے اندر مرتبہ ابو داؤد کہ ابو داؤد شریف کا جو مرتبہ ہے قوت کے لحاظ سے وہ نسائی کے بعد کا ہے۔ شرائط سنن ابی داؤد، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اس کتاب
کہ مصنف کی کیا شرائط تھی حدیث کے ذکر کرنے کی، چونکہ ہر محدث جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو حدیث ذکر کرتا ہے وہ چند شروط پہ ذکر کرتا ہے، گو کہ وہ شروط لکھتا نہیں ہے کہ یہ میری شرط ہے، لیکن پڑھنے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے کام بھی کیا ہے، سمجھ آ رہی۔ طاہر المقدسی جو عالم ہیں انہوں نے شروط الائمہ، شروط الکتب الستہ، سمجھ آ رہی، اور ایسی اطراف الکتب، یہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ تو شروط الکتب کے اندر انہوں نے ہر امام کی جو شرائط تھی اس کو کیا کہ انہوں نے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کے اوپر شروط الائمہ، شروط الائمۃ الخمسہ یا شروط الکتب الستہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری کی جو شرائط ہیں وہ راوی کا کثیر الملازمت ہونا اور متقن ہونا، یعنی اتقان اور ملازمت، یہ کس کی شرط ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ امام مسلم کے ہاں کیا شرط ہے؟ اتقان، راوی متقن ہو، ملازمت شرط، بلکہ ان کے یہاں امکان لقاء ہی کیا ہے؟ کافی۔ پڑھ لیا ہوگا آپ نے، راوی کا مروی عنہ سے لقاء ممکن ہو، چاہے وہ اس کے پاس رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ اور تیسرا ابو داؤد شریف کی جو شرائط ہیں اس کے اندر ملازمت شرط ہے، اتقان شرط نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ترمذی شریف کی کوئی شرط نہیں ہے ان دونوں میں، نہ اتقان شرط ہے نہ کثرت ملازمت شرط ہے۔ اور ابن ماجہ تو ویسے بعد کی کتاب ہے اور اس کے اندر پھر موضوع روایات بھی ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ابو داؤد شریف کا جو درجہ ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، اور امام ابو داؤد کی شرائط بھی سامنے آتی ہیں کہ راوی کیا ہو؟ کثیر الملازمت ہو، مثلا اتقان اس میں اندر نہ بھی ہو مثلا، تب بھی وہ راوی کی روایت کو کیا کر لیتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ شرائط تھی کن کی؟ ائمہ محدثین کی، اپنی اپنی کتاب کے اندر روایت کو لینے کی، اسی وجہ سے بخاری کے اندر اور ایسے ہی مسلم کے اندر، سمجھ آ رہی، بلکہ ابن ماجہ کے علاوہ کسی بھی کتاب کے اندر کوئی روایت موضوع نہیں ہے، کوئی روایت موضوع نہیں ہے۔ ابن جوزی نے رحمہ اللہ نے، جو کہ متشدد ہیں، تو انہوں نے بعض صحیحین کی روایت کو بھی موضوع بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر علماء نے جرح کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ علماء نے کیا کی ہے؟ جرح کی۔ اب ابو داؤد شریف کی 9 روایتوں پر ابن جوزی نے وضع کا حکم لگایا ہے۔ کس کا حکم لگایا ہے؟ وضع کا۔ حالانکہ پیچھے ہم نے بتا دیا ہے طبقات کتب حدیث میں کہ اس کا دوسرا درجہ ہے، اس کی تمام روایت حسن یا حسن کے قریب ہیں، تو موضوع کدھر سے آ گئی؟
تو علماء نے جیسے ابن حجر نے القول المسدد میں اور امام سیوطی نے القول الحسن اور التعقبات علی الموضوعات کتابوں میں ان جو 9 روایات ابو داؤد کی جن کے اوپر کس نے جرح کی ہے، امام ابن جوزی نے، کہ یہ موضوع روایتیں ہیں، تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ یہ روایات موضوع نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو موضوع روایات ان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ضعیف ہیں تو وہ ضعیف کیا ہیں؟ صالح للحجت ہے۔ ہاں، ابن ماجہ کے اندر موضوع روایتیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ ابن ماجہ میں موضوع روایتیں ہیں تقریباً 32 کے قریب ہے، 32 سے 1000 ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، اور باقی جو سیاح کی کتابیں ہیں ان کے اندر موضوع کوئی روایت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تھی شرائط ابو داؤد کہ امام ابو داؤد نے یا ابو داؤد شریف کتاب کی جو شرائط تھی روایت لینے کے اعتبار سے، تو وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ کیا شرط ہے؟ ملازمت شرط ہے، راوی کا مروی عنہ کے ساتھ ملنا، ساتھ رہنا، لیکن اتقان یہ شرط نہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور فائدہ بھی سمجھے جو کہ کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ آیا ابو داؤد شریف کی کوئی حدیث ثلاثی ہے یا کہ نہیں؟ ثلاثی حدیث آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ راوی اور نبی علیہ السلام کے درمیان، یعنی مصنف اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہوں؟ 3 ہوں، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ 2 ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنائی کہا جاتا ہے۔ 4 ہوں تو اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ تو موطا امام مالک میں ثنائی روایات ہیں کہ امام مالک اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 2۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی تابعی کا اور صحابی کا۔ باقی جو کتابیں ان کے اندر ثنائی روایت نہیں ہیں، ثلاثی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ترمذی میں ایک ثلاثی روایت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ یہ ہے یاتی علی الناس زمان، سمجھ کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر کوئی آدمی اگر اپنے دین پہ صبر کرے تو ایسے ہی جیسے قلقابضی علی جمرتن کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے، جیسے کہ آج کل کا دور ہے۔ تو یہ کیا حدیث ثلاثی ہے۔ ابن ماجہ میں 5 ثلاثی حدیثیں ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک ثلاثی حدیث بتائی گئی ہے جس کو حدیث دحداء کہتے ہیں، باب فی الحوض میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ صحابی حضرت دحداء سے وہ روایت ہے۔ تو گو کہ علماء نے کہا کہ وہ ثلاثی نہیں بنتی کیونکہ وہاں پہ 3 واسطے نہیں ہیں، 4 واسطے بنتے ہیں، چونکہ تابعی پھر تابعی سے نقل کر رہا ہے۔ تو اگر ان 2 تابعیوں کے زمانے کے وحدت کو شمار کیے جائے پھر تو وہ کیا بنتا ہے؟ ثلاثی، ورنہ کیا بن گیا؟ رباعی۔ بخاری شریف میں کل کتنی ہیں؟ 22 ثلاثیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 22۔ باقی مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے ثلاثیات۔ اور زیادہ سے زیادہ جو واسطے آتے ہیں وہ 10 تک آتے ہیں۔ کتنے تک؟ یعنی اشاری جو ہے نا وہ روایتیں موجود ہیں کہ راوی اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 10 تک۔ تو یہ تو ہو گیا فائدہ کہ اس کے اندر کوئی حدیث ثلاثی ہے یا کہ نہیں۔ باقی جو موضوع ہے کہ نہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کی کوئی روایت موضوع نہیں ہے۔ ابن جوزی نے جو موضوع ہونے کا ذکر کیا 9 کا، تو اس کا جواب ابن حجر نے اور علامہ سیوطی نے کیا کر دیا ہے؟ دے دیا ہے۔
اچھا جی، خصوصیات سنن ابی داؤد، ابو داؤد شریف کی جو خصوصیات ہیں سمجھ آ رہی، یہ کیا کیا ہے؟ تو مختلف خصوصیات ہیں، 10 سے زیادہ ہیں۔ مثلا ایک خصوصیت اس کی یہ ہے جو کہ قال ابو داؤد ہے، آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، قال ابو داؤد سے مصنف کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، کبھی شرح متن الحدیث ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، کبھی شرح سند الحدیث ہوتا ہے، اختلاف روات فی المتن یا فی السند ان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی راوی کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، روایات کے درمیان تطبیق دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو بہرحال قال ابو داؤد اس کی خصوصیات میں سے جو کہ بڑا اہمیت کا کیا ہے، حامل ہے، اور سوال امتحانات کے اندر بھی آتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت ہے اختصار۔ کیا؟ اختصار، سند کے حوالے سے ہو یا متن کے حوالے سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصنف 2 سندوں کو 3 کو کٹھے چلا دیتا ہے، متن ہے 2-3 کٹھے چلا دیتا ہے، تو یہ اختصار تقریباً اسی کتاب میں ہے۔ مسلم میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سند پوری چلتی ہے، پھر دوسری سند چلتی ہے، پھر سند میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ متن چلتے ہیں، لیکن مصنف اس طرح نہیں کرتے۔ تو اختصار یہ کیا ہے، اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تیسرا اس کی خصوصیت میں کہ تیسری جو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ ابواب کی ایسی ترتیب کہ جس سے جمع بین الروایات ہو جائے، جمع بین الروایات ہو جائے، یعنی باب کا انعقاد اس طریقے سے مصنف کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خود بخود روایات جو متعارض تھی وہ کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، یا اشکال کا جواب دینا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ابواب کا جو انعقاد ہے یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے مصنف اس کو کیا کرتے ہیں، قائم فرماتے ہیں۔ تو کتنی خصوصیات ہوگی؟ 3۔ چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مقصود کا بیان، حدیث کے بیان کے اندر صرف کس کا بیان؟ مقصود کا، طوالت کو چھوڑ دیتے، یعنی مقصود صرف ترجمۃ الباب کا اس بات ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی اوپر عنوان ہے، نیچے جو مقصودی باس ہے حدیث ہے بس اس کو لینے، باقی حدیث کو چھوڑ دینا مسلم۔ یہ بھی اس کی کیا ہے؟ چھٹی اس کی خصوصیت ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو کہ سنن کے اندر لکھی گئی ہے، سنن کے اندر لکھی گئی ہے، یہ پہلی کتاب ہے۔ اور ساتویں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ مستدلات فقہا کا جمع ہونا، اس لیے علماء نے کہا بھی تھا کہ جس کے پاس قرآن اور ابو داؤد ہو تو اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ فقیہ کے پاس اگر یہی ہو ایک کافی کتاب تو یہ اس کے مقصود کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ خصوصیات سنن ابی داؤد، اور خصوصیات سنن ابی داؤد میں ایک ما سکت عنہ ابو داؤد بھی ہے، ما سکت عنہ ابو داؤد، امام ابو داؤد جس پر چپ ہو جائیں، تو یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے، یعنی مصنف کی خاموشی بھی ایک دلیل ہے جو باقی کتابوں میں اس طرح نہیں۔
باقی ما سکت ابو داؤد یہ ایک موضوع ہے، عنوان ہے، سمجھ آ رہی کہ امام ابو داؤد جس حدیث کو بیان کر کے چپ ہو جائیں، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہ کریں، تو اب وہ حدیث درجے کے لحاظ سے کس درجے کی ہوگی؟ تو اس میں علماء کے 4 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً حجت ہے۔ ما سکت ابو داؤد کا اصل میں عنوان اس لیے چھڑ گیا کہ امام ابو داؤد نے جو اہل مکہ کے نام خط لکھا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا نا ما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح، جس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کروں وہ صالح ہے۔ تو اس لیے پھر ایک قول تو یہ ہے کہ وہ مطلقاً حجت ہے۔ کیا ہے؟ مطلقاً حجت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی خارجی دلیل مل جائے تو پھر تو وہ حجت ہے، ورنہ حجت نہیں ہے۔ خارج سے کوئی اور کتاب، کوئی اور حدیث، یہ وہ کوئی دلیل مل جائے۔ تیسرا قول ابن حجر کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شاہد اگر مل جائے اس حدیث کا تو پھر تو وہ حجت ہوگا، ورنہ حجت نہیں ہوگا۔ یعنی اس موضوع کی کوئی اور حدیث کسی اور جگہ میں مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، حسن ہو جائے گی وہ روایت، ورنہ وہ حجت نہیں ہے۔ ما سکت عنہ ابو داؤد۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام ابو داؤد نے بہت ساری جو روایتیں ضعیف ہیں ان پر بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ صالح مولا طعامہ، ابن لہیہ، یہ جو روات ہیں ان کی روایتوں پہ مصنف نے خاموشی اختیار کی۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک روایت میں ایک جگہ جرح کی ہے، دوسری جگہ جب وہ آئی ہے راوی کی روایت تو جرح نہیں کی۔ سمجھ آ رہی؟ تو اصل تو وہ قیاس کی ہے ماقبل پر، لیکن ہر آدمی کو تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو کتنے قوال ہو گئے ہیں؟ 3۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ما سکت ابو داؤد تب حجت ہے جب کہ اس کے اوپر حافظ منذری بھی خاموش ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے نا اس کے مصنف ہیں حافظ منذری، تو اگر وہ اس پر کیا ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں تو اب حجت ہے، اور اگر وہ خاموشی نہ اختیار کریں تو پھر حجت نہیں ہے، پھر اس میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے۔ تو ما سکت عن ابو داؤد بھی کس کی خصوصیات میں سے ہے؟ ابو داؤد شریف کی۔ اور اس کے اندر کل کتنے اقوال ہیں؟ 4۔ پہلا قول کیا ہے؟ مطلقاً حجت ہے، کیونکہ امام نے خود کہا فہو صالح۔ دوسرا قول یہ ہے خارج سے کوئی دلیل مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ حجت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی، ورنہ حجت نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی شاہد مل جائے تو پھر حجت ہے، ورنہ حجت۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ حافظ منذری بھی اس پر خاموشی اختیار کرے تو حجت ہے، ورنہ حجت نہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ خصوصیات سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ قال ابو داؤد، اور مستدلات فقہا کا جمع ہونا کرنا، ایسا عنوان قائم کرنا جس سے جمع بینر روایات ہو جائے یا اشکال کا کیا ہو جائے؟ جواب ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ یہ پہلی تصنیف ہے جو کس کے اندر ہے؟ سند کے اندر ہے، اس سے پہلے کوئی تصنیف اس کے اندر نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے اس کو، ما سکت عنہ ابو داؤد، یہ بھی اس کتاب کی کیا ہے؟ خصوصیات کے اندر ہے۔ اور پھر مضامین کا اجتماع، سمجھ آ رہی، کس کے اندر ہر قسم کے مضمون کی روایت موجود ہے، اس لیے تو محدثین نے کہا نا کہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو تھا خصائص سنن ابی داؤد۔ آگے آ جائیں نسخ سنن ابی داؤد۔ ابو داؤد شریف کے کل کتنے نسخے ہیں؟ تو مشہور جو ہے وہ 4 نسخے ہیں۔ ایک نسخہ جو ہمارے سامنے ہے
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نسخہ کون سا ہے؟ ابو احمد علی اللؤلؤی، لؤلؤ کی طرف مضاف ہے ابو بکر احمد ابن علی، بلکہ ابو علی اللؤلؤی، ابو علی اللؤلؤی موتیوں کو بیچتے تھے، اور یہ بلاد مشرق میں معروف ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے بھی ہے، چونکہ یہ آخری سال مصنف کے وفات کے اندر لکھا گیا تھا، تو اس لیے اس کو ترجیح ہے۔ آگے ذہن میں دوسرا نسخہ ہے نسخہ ابن داسہ، نسخہ ابن داسہ، ابو بکر بن محمد بن عبد الرزاق المعروف ابن داسہ، یہ بھی مصنف کے شاگرد ہیں، اور ابن داسہ کے شاگرد ہیں علامہ خطابی، اور خطابی نے پھر اسی نسخے کے اوپر جو اس نے اپنے شیخ ابن داسہ سے لیا تھا معالم السنن یعنی ابو داؤد کی شرح بھی لکھی ہے، جو کہ قدیم اس کی شروحات میں سے ایک اہم کتاب ہے، اور یہ بلاد مغرب میں پایا جاتا ہے۔ معالم السنن اس کی شرح ہے، اور نسخہ ابن داسہ۔ تیسرا نسخہ ہے ابن العربی کا، کس کا؟ ابن العربی کا، اور چوتھا نسخہ جو ہے وہ ہے ابو عیسیٰ الرملی کا۔ باقی جو نسخے ہیں پہلے دو کے علاوہ، سمجھ آ رہی؟ تیسرا نسخہ تو قریب قریب ہے دوسرے کے، اور پہلے اور دوسرے نسخے کا فرق صرف کس کے اعتبار سے ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے، ورنہ سب ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور باقی جو ایک دو نسخے ہیں جیسے ابو عیسیٰ رملی کا، تو ان کے اندر کچھ حدیثیں موجود ہیں، کچھ موجود نہیں، کمی ہے ان کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ اور یہ نسخے اس لیے بن گئے ہیں کہ پہلے تو مطبوع کتابیں نہیں ہوتی تھیں نا، استاد حدیثیں پڑھاتے تھے، طلبہ لکھتے تھے، تو ہر ایک کا نوٹ کاپی دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف تھا، تو اس لیے وہ گویا کہ الگ الگ رائج ہو گئے۔ اچھا جی، اگلی جو بات ہے اس کے اندر وہ ہے شروحات سنن ابی داؤد، شروحات سنن ابی داؤد۔ تو قدیم جو ابو داؤد کی شروحات ہیں ان کے اندر ایک سب سے پہلے معالم السنن حضرت علامہ خطابی کی اچھی شرح ہے، بہت اچھی شرح ہے، قیمتی شرح ہے، عربی کے اندر ہے، معالم السنن۔ ایک اس کی شرح ہے قدیم شروحات کے اندر تہذیب السنن، کیا؟ یہ ابن قیم کی ہے، مختلف جگہوں پہ اچھی بات کی انہوں نے، خاص طور پہ علل حدیث کے حوالے سے، تہذیب السنن۔ اور ایک تیسری کتاب ہے ابن رسلان، شرح ابن رسلان، سمجھ آ رہی؟ ابن رسلان جو ہے یہ ابن حجر کا شاگرد ہے، شافعی ہے، تو اس کی شرح تیسری، شرح ابن رسلان، کتنی ہوگی ہیں؟ 3۔ ایک اس کی شرح ہے مرقات الصعود، حضرت امام سیوطی کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ پھر اس کے اختصار علامہ دمنتی نے کیا ہے، مالکی جو ہے، مرقات درجات الصعود کے نام سے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کی کیا ہے؟ قدیم شروحات ہے۔ اور اگر جدید عربی شروحات کی طرف آئیں تو عون المعبود ہے، غیر مقلد عالم ہے اشرف عظیم آبادی، اس کی ہے، سمجھ آ رہی؟ بعض جگہوں میں اس نے احناف پہ جرح بھی کی ہے بلا وجہ، بہرحال یہ بھی ایک کتاب ہے۔ بذل المجہود، سمجھ آ فی شرح ابی داؤد، جو کہ حضرت شیخ خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ کی ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے بذل المجہود۔ ایک تیسری شرح ہے جو کہ